السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام میں ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی میاں اور بیوی کو آپس میں تعلق نہیں جوڑنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نکاح کسی بھی عام چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ نکاح ایک بہت ہی پختہ بندھن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جڑتا ہے۔ جب تک کوئی مرد اپنی بیوی کو کھلے الفاظ میں طلاق نہیں دے دیتا ہے یا پھر لکھ کر اور ان تمام اصول و ضوابط کے ساتھ جو قرآن و سنت نے ہمیں بتلائے ہیں، اس کے علاوہ طلاق نہیں ہوتی، یا پھر کوئی بیوی خود خلا لیتی ہے، وہ بھی جو شریعت اسلام نے ہمیں اصول بتلائے ہیں اس کے بغیر میاں اور بیوی میں خود بخود نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں تک کہ 28ویں پارے کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے ان کو ماں کہہ دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے شوہر کو پنش کیا اور اس میں ان کو ڈانٹا اور کہا کہ ان باتوں سے جو شوہر اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ صرف منہ سے کہنے والی باتیں ہیں، اور کسی بھی شخص کو، مرد کو شرم و حیا کرنی چاہیے اپنی بیوی کو اپنی ماں اور بہن سے ملانے یا عصمت اور عزت والا جو ایک دائرہ ہے اس سے باہر کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کن کن صورتحال میں شریعت اسلام میں آپس میں ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مہینہ، سال، دن اور رات، ایسا کوئی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتلایا ہے۔ البتہ ہم سورہ نور میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 وقت جو ہے وہ پردے کے فرمائے ہیں، ایک صبح کا، ایک رات کا اور ایک دوپہر کا، جب لوگ آرام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی وقت، ٹائم، دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں کوئی اسپیسیفک کیا ہے کہ اس میں ہی ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا ہے۔ جن دائروں میں رہنا ہے اور جس ٹائم پر ہم ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے ہیں، قرآن نے اس کے بارے میں بالکل واضح کہا ہے۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 222 یعنی 222 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر بتایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے سے پیریڈ، حیض یا مینسس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے بتائیں ان لوگوں کو کہ یہ گندگی ہے اور اپنی عورتوں سے ان دنوں میں دور رہا کریں۔ یعنی پیریڈز کے دنوں میں کوئی شوہر اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھ سکتا۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو جہاں کہیں سے ان کے شوہر چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 224 آیت میں آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جب تمہارا دل چاہے تم آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پیریڈز، حیض اور پھر بچہ ہونے کے بعد جو نفاس کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر شوہر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت اسلامی میں حرام ہے۔ البتہ پیریڈز کے دنوں میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، کھانا وغیرہ بنانا، شوہر کا بیوی کو کنگھی وغیرہ کر دینا یا بوسو کنار ہونا، یہ منع نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کنگھی کروا دیتے تھے۔ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتی تھے اور اپنا سر مبارک حجرہ کے اندر کر دیتے تھے، میں آپ کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی، ان کو کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی، جبکہ میں پیریڈز کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ تو پیریڈز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈریٹ حکم دیا ہے شریعت اسلامی میں، جیسے کہ یہود و نصارہ میں ہوتا تھا، وہ خواتین کو گھر سے باہر ایک کوٹھری سی بنا دیتے تھے، وہاں ڈال دیتے تھے اور جانوروں کی طرح ان کے آگے کھانا رکھ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس طرح کا سلوک روا رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ گھر میں عام طور پر رہیں گی، گھر کے کھانا وغیرہ بنائیں گی، جو بھی گھر کے کام ہوتے ہیں، شو کو کنگھی وغیرہ کرنا یا پھر ان کے کپڑے، سارا گھر کے جو بھی کام شام ہوتے ہیں وہ کر سکتی ہے۔ صرف شوہر کے ساتھ جو فزیکل ایک انٹیمیسی ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو محرم الحرام میں شوہر کا بیوی کے پاس جانا یا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، اس کے بارے میں قرآن و سنت نے قطعاً کوئی حکم نہیں دیا ہے
کہ تعلق قائم کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا پھر کوئی گناہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بچی کو یا پھر بیوی کو اس کے میکے میں یا پھر شوہر کہیں کچھ دیر دور چلا جاتا ہے تاکہ اگر تعلق قائم کریں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ گناہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کی حرمت ضرور فرمائی ہے. اس کے محرم الحرام کے پہلے ہی دن یکم محرم کو خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم کو سید کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ جگر گوشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. یہ بات ضرور ہے کہ یہ امت کے لیے بہت ہی غم اور تکلیف کا دن ہے، تکلیف کے ایام ہے، لیکن ان دنوں میں اپنے گھروں میں میاں بیوی کا رہنا، اپنی ایک نارمل لائف کو گزارنا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. دوسرا ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں کفارہ اس چیز کا دیا جاتا ہے جو چیز گناہ کی ہو، یعنی ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا شریعت اسلام میں جو نہیں کرنا تھا، اس کے بدلے میں یا روزہ رکھا گیا یا صدقہ کیا گیا یا اس کے ایکولنٹ کوئی اور کام نیکی کا کیا گیا تاکہ وہ پرانا گناہ دھل جائے، تو یہ کفارہ ہے. تو محرم میں یا احتراماً جو دن ہوتے ہیں یا سال ہوتے ہیں یا مہینے ہوتے ہیں، ان میں میاں بیوی کا ریلیشن قائم کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر قائم کر لیا ہے تو اب کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نکاح ٹوٹے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق دے. جن وجوہات کی وجہ سے نکاح ٹوٹتا ہے وہ وجوہات قرآن نے کلیئر کٹ بتائے ہیں. اسی طرح سے جن دنوں میں شوہر کا میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دور رہنا ہے وہ بھی قرآن و سنت نے ہمیں کلیئر بتا دیے ہے. اس کے علاوہ کوئی وقت، کوئی ٹائم اور کوئی ایسا مہینہ یا سال نہیں ہے جس میں قرآن و سنت ہمیں منع کرتا ہے یا زور دیتا ہے کہ جب ازدواجی تعلق کو قائم کیا جائے. میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے، اوبویسلی انہوں نے ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ پیرامیٹرز، کچھ اسلوب بتلائے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ سیکھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور چلانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.